گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام، عزیزو، آپ کا علم ہے کہ یہاں کے تمام عہدیداران، ذمہ داران، والنٹیئرز، نوجوان اور اہل محلہ کی جانب سے یہ شب بیداری کی ابتدائی اور افتتاحی مجلس ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری میسر ہے، اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ وقت دے نہیں سکتا۔ بہرحال مجھے کل اجمیر میں مجلسیں پڑھنی ہیں، لہٰذا بہت کم وقت میں آپ حضرات کی جناب میں شرف حاضری ہے۔ سوچا کچھ اور طرز کرنے کے لیے، مگر اتنے قیمتی اشعار میں نے سنے۔ اللہ ان بچوں کو، نوجوانوں کو سلامت رکھے، اور ان حوصلہ دینے والے بزرگوں کا سایہ اللہ سروں پر باقی رکھے۔ عزیزان گرامی، میں نے اس مختصر سی مجلس کے لیے سرکار کی حدیث شریف کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں کائنات کا عظیم الشان پیغمبر، وہ کہ جس کی وجہ سے دنیا خلق ہوئی ہے، وہ جو طٰہٰ کا خطاب لے کے آیا ہے، جو مزمل کی چادر اوڑھ کے آیا ہے، جو مدثر کا تاج پہن کے آیا ہے، جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، جو انک لعلی خلق عظیم کا مصداق ہے، جو وما ینطق عن الہویٰ کی آیت کی بولتی نظیر ہے، وہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے، وہ محمد کے جس کو اللہ اتنا چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کی اتنی حمد کی کہ نام محمد پڑ گیا، وہ محمد کے جس کو اللہ نے اتنا چاہا کہ نام محمد رکھا، اور نام اتنا پیارا رکھا کہ اگر محمد کہیں تو لب لب کو چوم لے۔ وہ پیغمبر اپنی اس زبان کریمہ سے ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا۔ بے شک قتل حسین مومنین کے دلوں پر وہ حرارت ہے جو قیامت تک کبھی سرد نہ ہوگی۔ اب پیغمبر کی یہ حدیث عالم اسلام تک جانی چاہیے کہ پیغمبر نے وہی ڈکلیئر کر دیا اور بتایا کہ قتل حسین کی حرارت ہر دل میں نہیں ملتی۔ حضور نے فرمایا کہ مومنوں کے دل میں حرارت ہوگی۔ معلوم ہوا حسین حسین کرنا یہ منافقوں کا شیوا نہیں ہے، مومنوں کا شیوا ہے۔ سرکار نے کہا بے شک قتل حسین مومنین کے دلوں پہ وہ حرارت ہے جو قیامت تک کبھی سرد نہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، اب اس جملے میں دو لفظ ہیں، ایک تو یہ کہ مومنین کے دلوں میں وہ حرارت ہے، آگے بڑھ کے کہا جو کبھی سرد نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر حرارت عزا باقی رہے گی۔ دنیا ختم ہو جائے گی مگر عزائے حسین جاری و ساری رہے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ 1400 سال سے یہ ناپاک قومیں ناپاک کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح عزاداری حسین رک جائے، لیکن سرکار کی حدیث نے 1400 سال پہلے منکر عزا کے منہ پہ تماچا مار کے کہا سن تیری نسل ختم ہو جائے گی مگر ذکر حسین باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد وال۔ عزیزان گرامی، ایسا تو ہے نہیں بہت دور تک مجمع ہے لہٰذا مائک میں منہ ہی گھسیڑ کے پڑھ دیا جائے، تو آرام سے سنیں، میں بات پہنچا رہا ہوں، مجھے اپنی آواز کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک قتل حسین مومنین کے دلوں پر وہ حرارت ہے جو قیامت تک کبھی سرد نہ ہوگی۔ قیامت آ جائے گی، حرارت عزا باقی رہے گی۔ قیامت آ جائے گی، عشق حسین جاری و ساری رہے گا۔ دنیا مٹ جائے گی مگر ذکر حسین کو دوام ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین کی عزا برقرار ہے، دنیا کی حیثیت زوال ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ اسے زائل ہونا ہے، اسے قابض رہنا ہے، اسے باقی رہنا ہے، اسے ختم ہونا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے کہا ہے حسین کی عزاداری کے لیے اور حسین کی عظمت کے لیے۔ مجھے عرض تو کچھ اور کرنا تھا لیکن حدیث ذہن میں آ گئی تو اسی حدیث پہ آپ گفتگو سن لیں۔ حضور نے کہا بے شک قتل حسین مومنین کے دلوں میں حرارت ہے جو کبھی سب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب یہیں سے میں گفتگو آپ کے حضور میں رکھ رہا ہوں۔ آج 1400 سال ہو گئے مگر عشق حسین کی تابناکیاں آپ دیکھیں۔
آج وہ دور ہے کہ ساری دنیا موت کے خوف سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، مگر یہ حسین کے جیالے ہیں کہ جنہوں نے موت کو ہار کا ہار پہنا کے حسین کی عشق میں اس جگہ پہ آ کے قیام کر دیا کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، یہ شانے سے شانہ ملا کے کہتے حسین ہے تو سب ممکن ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، یہ آج کا دور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج تو ہوا مگر اتنا مجمع نہ ہوا، مگر عزیزو یہ عشق حسین ہی تھا کہ کربلا میں اتنے زائرین آ گئے کہ اس سال بھی 1.5 کروڑ زائرین آ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو موت کے خوف سے پیچھے ہٹ جائیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو موت کو ہرا کے آگے آ جائیں وہ حسین والے ہوتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ عزیزان گرامی، بس 2-3 باتیں مجھے اسی ذیل میں عرض کرنا ہے، چونکہ وقت بہت کم، لہٰذا میں جلدی بات پہنچا دوں۔ تو یہ عظمت حسین سرکار نے بتائی، عزائے حسین کا معیار حضور نے بتایا، ہمارے نہ کسی مولوی نے بتایا، نہ عالم نے بتایا، نہ مفتی نے بتایا، یا مرجع نے بتایا۔ بتایا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم اپنی مجلس میں وہ نہیں بیان کر رہے، ہم وہ بیان کر رہے ہیں جو حضور نے بتایا، تاکہ کائنات کے ہر فرقے کو سمجھ میں آئے کہ آخر عزاداری حسین ہے کیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ عزاداری حسین ہے کیا؟ اب یہیں سے آغاز گفتگو کر رہا ہوں، ان نوجوانوں سے خاص توجہ، اگر جملے آپ کے اذہان تک پہنچے تو آپ مجھے پلیز کوآپریٹ کر دینا۔ 9.5 مہینے تک خاموشی کا روزہ رکھنے والا مسلمانوں کا ایک طبقہ، جیسے ہی اس نے محرم کا چاند دیکھا فتوے سے افطار شروع کر دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ 9.5 مہینے تک خاموشی کا روزہ رکھنے والا ایک طبقہ عالم اسلام کا ایسا بھی ملا کہ ادھر محرم کا چاند آیا کہ اس نے فتوے سے افطار شروع کر دیا۔ اور فتویٰ کیا کہ صاحب یہ عزاداری کیسی، یہ اذانیں کیسی، یہ نمازیں کیسی، یہ عشق عزا کیسا، یہ مصلی عزا کیسا، یہ ماتم کیسا، یہ زنجیریں کیسی، یہ نوحہ خوانی کیا، یہ ساری چیزیں کیا ہے۔ اب اس مفتی کو کون بتائے کہ یہ کیا ہے؟ اس سے تو یہ کہنا چاہیے کہ بھیا ہم سے نہ پوچھ کہ کیا ہے، پیغمبر سے پوچھ کہ یہ کیا ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ اس لیے کہ پیغمبر نے بتایا ہے کہ یہ عزائے حسین باقی رہنے والی چیز ہے، یہ حرارت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، لہٰذا ہم سے نہ پوچھو کہ کیا ہے۔ آئیے میں یہیں سے بات عرض کروں، ہم نے دیکھا کہ ادھر محرم کا چاند نکلا، ادھر مفتیان دین حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا صاحب یہ ماتم کیوں، یہ تعزیہ کیوں، یہ علم کیوں، یہ زری کیوں، یہ مجلس کیوں، یہ کھچڑا کیوں، یہ بریانی کیوں، یہ تبرک کیوں، یہ اسباب عزا کیوں، یہ سامان عزا کیوں؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہیں سے عرض کروں تو میں نے کہا بھائی آپ صرف اتنا بتائیے کہ آپ دنیا میں آئے کیوں۔ اور فرما رہے آپ عزیزان گرامی، سارے کیوں کا ایک جواب آپ کو یہیں سے مل جائے گا عزیزوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بات ان کی اور آگے بڑھی۔ اب جو آگے بڑھی تو انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ یہ بتائیے ماتم قرآن میں دکھائیے، علم قرآن میں دکھائیے، تعزیہ قرآن میں دکھائیے، فرش عزا قرآن میں دکھائیے، مجلس قرآن میں دکھائیے، تبرک قرآن میں دکھائیے، یہ ساری رسومات قرآن میں دکھائیے، یہ زنجیر و قمع قرآن میں دکھائیے، یہ سوز و سلام قرآن میں دکھائیے، یہ مرثیہ و نوحہ قرآن میں دکھائیے، یہ مجلس و ذاکری قرآن میں دکھائیے۔ ہم سے سوال ہوتا قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے۔ کیا ہمیں ان سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ بھیا 1400 سال سے سوالات کے سارے ٹینڈر آپ ہی کو ملے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ بھئی 1400 سال سے سارے ٹینڈر آپ ہی نے پاس کرا لیے ہیں کہ آپ ہی ہم سے پوچھیں گے یہ قرآن میں کہاں، یہ قرآن میں کہاں، یہ قرآن میں کہاں؟ ایسا تو آپ جیسے پوچھ رہے جیسے آپ کا ہر کام قرآنی سے ہو رہا ہو۔ آپ نے اپنا اے سی انسٹال کیا، کون سی آیت پڑھ کے کیا؟ آپ نے اپنے فون میں ایپس ڈالے، کون سی آیت پڑھ کے کیے؟ آپ نے اپنی زندگی کے کتنے مسائل حل کیے، کون سی آیت پڑھے؟ عزیزان گرامی، ہم نے مسلمانوں سے پوچھا، ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ کہاں قرآن میں، یہ کہاں قرآن میں، یہ کہاں قرآن میں؟ تو بھیا کبھی ہمیں بھی موقع دے دو، ہم بھی کچھ پوچھ لیں۔ ہمیشہ تم ہی پوچھو کہ کہاں ہے قرآن میں۔ اجی ہم اگر قرآن میں دکھانے آئیں گے تو علی علی کے گھوڑوں کی ٹاپیں بھی دکھا دیں گے۔ متوجہ ہیں آپ؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بھی بتاؤ کیا نمازیں پڑھتے ہو؟ کب پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سب سے چھوٹی نماز کون؟ کہا صبح کی۔ کہا کئے رکعت؟ کہا 2 رکعت۔ میں نے کہا دکھا دو قرآن میں۔
توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی پوری ذمہ داری سے سنیے گا. میں نے کہا دکھا دو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 2 رکعت. ظہر کی 4 ہے دکھاؤ 4 رکعت. عصر کی 4 ہے دکھاؤ 4 رکعت. مغرب کی 3 ہے دکھاؤ 3 رکعت. عشاء کی 4 ہے دکھاؤ 4 رکعت. کس قرآن میں لکھا ہے کہ گھر رہو تو پوری, سفر میں رہو تو آدھی؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کس قرآن میں لکھا ابا کی چھوٹ جائے تو یہ صاحب بھریں؟ کہاں لکھا قرآن میں؟ آپ مجھے بتائیے یہ کفارہ نماز قرآن میں کہاں ہے؟ یہ ترتیب نماز قرآن میں کہاں ہے؟ یہ رکعتوں کی تعداد قرآن میں کہاں ہے؟ ارے چلیے 2 نہیں بتا سکتے, 4 نہیں بتا سکتے تو مغربی بتا دو. متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی کچھ تو بتاؤ کہ آخر یہ رکعتیں ہیں کہاں قرآن میں؟ تو خاموش. چلیے آگے بڑھے. ہم نے کہا کس قرآن میں لکھا ہے کہ ادھر آواز اذان کانوں میں آئے او کھوجک چھوارا اندر؟ آپ بتائیں کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں بہت آرام سے کہاں لکھا ہے. یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, غیروں کے لیے نہیں. کہاں لکھا ہے کہ ادھر آپ نے اذان سنی اور فوراً روزہ کھول لیجئے؟ لکھا ہے کہیں قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ ٹھنڈا ٹھنڈا نورتن نہیں لگا سکتے؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ ڈبکی نہیں لگا سکتے؟ کس قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کا روزہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, یہ شرطیں وہ شرطیں, اتنے فقیر کھلاؤ, اتنے دن روزہ رکھو؟ ایک کفارے کہاں لکھے قرآن میں؟ آپ مجھے دکھائیے. اچھا صاحب چلیے آگے بڑھیے. کس قرآن میں لکھا ہے کہ ایئرپورٹ اترو تو احرام باندھنے کے لیے وہاں جاؤ؟ ہم یہیں سے باندھ کے جانا چاہ رہے ہیں. اور کس قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کا ایسا احرام ہو کہ آدھا یہاں لپیٹ لو آدھا اوپر لپیٹ لو؟ ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے ٹیلر ہم سلا کے جائیں گے. کہا صاحب ایسا تو ہو نہیں سکتا. میں نے کہا پھر دکھا دو قرآن میں. ہم نے اتنی محنت سے اپنا بکرا خریدا, ہم چاہتے ہیں کہ کعبے کی دیوار سے سٹا کے ذبح کریں. کہاں لکھا ہے کہ نہیں وہاں لے جا کے ذبح کرو؟ ہم یہیں ٹکلے ہونا چاہتے ہیں, ہم کیوں آ جائیں گنجے ہونے؟ لیکن کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ آپ دکھائیے کہ وہاں جائیے. ہم یہی کعبے کا طواف کر کے یہی دوڑ بھی لگا لیں صحیح کرنے, ہم وہاں کیوں جائیں؟ دکھائیے آپ ہمیں قرآن میں. عزیزان گرامی ہر بات ہم ہی سے پوچھو گے, ذرا ہمیں بھی بتاؤ کہ یہ نمازوں کی تعداد قرآن میں کہاں ہے؟ یہ روزے کا احکام قرآن میں کہاں ہے؟ یہ حج کی تفصیل قرآن میں کہاں ہے؟ جو ہم نے سوال کیے تو صاحب خاموش ہو گئے. لیکن گھبراؤ نہیں میاں, آؤ یہ مسلک جعفریہ تمہیں بتائے گی. تمہیں اس کا بھی جواب مل جائے گا اور اس کا بھی جواب مل جائے گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب سنیں بحمداللہ سارے نوجوان ہیں, بزرگوں سے تو طلب دعا. اب آیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کے نوجوان کانپور آئے, کاکا دیو میں آئے, روم لیا کرائے پہ, انہوں نے محنتیں کی, خوب کوششیں کی, خوب محنت کیا, خوب تیاریاں کیا. اور وہ دن بھی آیا کہ انہوں نے پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو اتنا اسٹینڈ کیا کہ آن کے انہوں نے ایک فیکٹری ڈال لی. فیکٹری ڈالی تو یہ کامیاب ہو گئے, جو فیکٹری ڈالی تو یہ کہلائے فیکٹری کے اونر. اب جو فیکٹری چلی تو انہوں نے سوچا گاؤں دیہات سے علاقے کے رشتہ داروں کو بھی بلائیں اور سب کو سیٹ کر دیں. اب جو انہوں نے اور لڑکوں کو بلا کے سیٹ کیا تو ظاہر ہے جس کی جیسی صلاحیت تھی ویسے اس کو عہدہ دیا. کوئی بی کام کر کے آیا تھا اسے اکاؤنٹنٹ پکڑا دیا, کہا صاحب تم یہی کر لو. کوئی ڈرائیور پیشے کا تھا, کہا تم JCB چلاؤ. کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا, کہا تم مزدوروں کی چائے لے آؤ. عزیزان گرامی جو جس لیول کا تھا اس کو ویسا عہدہ دے دیا. مگر کمپنی کا مالک کون ہوا؟ کہ وہ اونر ہے جس نے کمپنی بنائی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہے اونر. اب اونر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بار بار سائٹ پہ جائے, خود ہی JCB بھی چلانے لگے, خود ہی اکاؤنٹنٹ بھی دیکھنے لگے. متوجہ ہے آپ؟ اونر تو اونر بن کے بیٹھا رہے گا. تو کام کریں گے کون؟ کا جس کو رکھا ہے. وہ کریں گے مکمل کام, وہ دیکھیں گے ساری سائٹ, وہ لانچ کریں گے سارے پروجیکٹ. اب مجھے کہنے دیجئے, اللہ نے جب اسلام نام کی کمپنی بنائی تو اس نے اسلام کی کمپنی چلانے کے لیے بنائے 1,24,000 پیغمبر. متوجہ ہیں؟ اب جو یہ کمپنی چلی تو اس میں طرح طرح کے پروجیکٹ آئے. اب جو پروجیکٹ آئے تو ہر دور میں نمازیں آئیں, مگر شریعتیں بدلتی رہیں. سنیے گا, مگر عزیزان گرامی ہم نے دیکھا کہ جب نماز کا معاملہ آیا تو صاحبان شریعت نے نماز کا پروجیکٹ بنایا. اللہ کے پاس فائل گئی, اللہ نے ایک جملے میں اپروول دے کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. اے صاحبان ایمان آپ نماز پڑھیے. ایسے ہی دوسرا مسئلہ آیا روزے کا.
وہاں بھی پروجیکٹ لانچ ہوا تو اللہ نے اپروول دے کے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان آپ پر روزے فرض ہو گئے۔ پھر نبیوں کا دور رہا اور پھر اس کمپنی میں ایک پروجیکٹ اور آنا تھا حج کا، تو ایسے لانچ ہو رہا ہے کہ کوئی خواب پہ خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ابا کی چھری کے نیچے لیٹا جا رہا ہے، کوئی بیوی اپنے بچے کی پیاس میں ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑی صحیح کر رہی ہے، پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے۔ جب فائل مینٹین ہوئی اللہ کے ہاں پہنچی تو اللہ نے ایک جملے میں اپروول دے کے کہا للہ حج البیت، اللہ ہی کے لیے حج ہے، وہی حج پہ آئے جو مستطیع ہو۔ سن لیا آپ نے؟ تو معلوم ہوا ان تینوں کا جواب مل گیا۔ کا کیا مطلب؟ کہ یہ انبیاء کا کام ہے، تفصیل وہ بتائیں گے، اونر کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے تفصیل بتائے۔ اب جو ہم نے قرآن میں نماز دیکھی تو تفصیل نہیں، اشارہ ہے، روزہ دیکھا تو تفصیل نہیں، اشارہ ہے، حج دیکھا تو تفصیل نہیں، اشارہ ہے۔ معلوم ہوا ہر چیز کے لیے ایک آیت ہے، اشارہ۔ تو تفصیل کون بتائے گا؟ کہ جو پروجیکٹ لے کے آیا ہے تفصیل وہ بتائے گا۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ عزاداری قرآن میں کہا، یہ ذوالجناح قرآن میں کہا، یہ ماتم قرآن میں کہا، یہ تعزیہ قرآن میں کہا، یہ نوحہ قرآن میں کہا۔ آؤ ہم تمہیں قرآن میں دکھائیں، جیسے نماز کا اشارہ، روزے کا اشارہ، حج کا اشارہ، ویسے ہی عزاداری کا اشارہ۔ وہاں کہاں پہ؟ میں نے کو سن اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ غور کیا؟ اب جملہ سن لیں آپ، اللہ نے تو کہہ دیا۔ اب عزیزان گرامی لوگ کہتے ہیں یہ کیا؟ کہ یہ محبت کا اشارہ ہے۔ معلوم ہوا تو یہ یہاں ماتم، یہاں قما، یہاں زنجیر، یہاں نوحہ، یہاں تبرک، یہاں فرش عزا، یہاں شب داری، یہاں تعزیہ داری، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا یہ لوازمات عزا ہیں، یہ محبت کی ادائیگی کے لوازمات ہیں۔ لہٰذا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، پتہ چلا اللہ نے نماز، روزہ، حج ان سب کا اشارہ دیا ہے۔ جو تفصیل بتائے اسے نبی کہتے ہیں، ایسا ہی محبت اہل بیت کا اشارہ ہے۔ جو تفصیل عزا بتائے اسے امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ سن لیں آپ، میں جلدی جلدی بات پہنچا لوں۔ تو عزیزان گرامی معلوم ہوا یہ آپ کو قرآن مجید کی آیت کے بیس پہ بات پہنچنی چاہیے کہ صاحب جیسے اس کا اشارہ ہے ویسے اس کا اشارہ۔ جو اس کی تفصیل بتائے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو اس کی تفصیل بتائے وہ امام ہوتے ہیں۔ یہ عزادار، یہ امام حسین ہمارے ائمہ کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں۔ اب رہی بات کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہاں قرآن میں ہے، کہاں قرآن میں ہے، تو آپ مجھے دکھائیے کہاں قرآن میں ہے۔ تو وہ کہنے لگے صاحب آپ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں عزاداری کو لے کے، آپ لوگ بالکل وہ ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی میں نے آپ سے کب کہا کہ آپ اندر ہی رہیے؟ آپ بھی باہر ہو جائیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مگر سنیے آپ، جو لوگ عزاداری کو بالکل ہیج گردانتے ہیں اور ان کی نگاہوں میں عزاداری کی کوئی وقت نہیں ہے، تو وہ بھی سن لیں۔ ہم کسی سے ٹکرانے نہیں جاتے ہیں کہ عزاداری یہ ہے وہ ہے، مگر ہاں اگر کوئی گستاخ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے تو آپریشن کیے بنا چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ غور فرمائیے گا آپ۔ ہاں یہ باتیں الگ ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب عزاداری دیکھیں نماز ہے قرآن میں، روزہ ہے قرآن میں، حج ہے قرآن میں، عزاداری کا ہے قرآن میں۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، جیسے ان چیزوں کا بھی اشارہ ہے ویسے ان چیزوں کا بھی اشارہ ہے۔ لیکن رہی بات جب آپ لا ہی دیے ہیں نماز، تو آپ مجھے بتائیے آپ پڑھتے ہیں نماز؟ کا پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلیے پڑھیے صبح کی 2 رکعت۔ کہا ابھی کیسے پڑھ لیں، ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا رے بھائی اللہ کی عبادت ہے، اس میں وقت کا کیا تعلق؟ تو کہنے لگے صاحب جی نہیں، جب تک وقت صبح نہیں آئے گا صبح نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا ظہر سے پہلے ظہر نہیں، عصر سے پہلے عصر نہیں، مغرب سے پہلے مغرب نہیں، عشاء سے پہلے عشاء نہیں۔ تو معلوم ہوا نماز پڑھ تو رہے ہو مگر وقت کے محتاج ہو۔ میں نے کہا اچھا روزہ ہی رکھ کے بتاؤ۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب تک شہر اللہ نہیں آئے گا تب تک روزہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہے روزہ رکھنا ہے مگر ایک مہینے کے محتاج ہو کہ وہ آئے تو رکھو گے۔ میں نے کہا اچھا چلیے حجی پہ چلے۔ کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا، بقرعید کا انتظار کریے۔ معلوم ہے پورے سال آپ کو ویٹ کرنا ہے،
سال کے محتاج ہو. اچھا چلیے زکوٰۃ دے دیجئے. کہا ابھی فصل کہاں کٹی, غلہ کہاں آیا, اناج کہاں آیا, کیسے نکالے, معلوم ہوا زمان کے محتاج ہو. میں نے کہا چلیے طواف کعبہ ہوتا ہے, چلیے یہیں کہیں ہم لوگ کسی چیز کا راؤنڈ لگا لیں. کہا نہیں, اس کے لیے کعبے والے مکان کی شرط ہے. اب آپ سنیں, عالم اسلام اپنی جس عبادت پہ پھولے نہیں سما رہا ہے نا, ذرا اس عبادت کو دیکھو. نماز ہے مگر وقت کی محتاج, روزہ ہے مہینے کا محتاج, حج ہے سال کا محتاج, زکوٰۃ ہے زمان کی محتاج, طواف ہے مکان کی محتاج. مگر سلام و حسین پر ایک ہے عزاداری حسین. نہ وقت کی کوئی قید ہے, نہ مہینے کی شرط ہے, نہ سال کا وقفہ ہے, نہ زبان کی قید ہے, نہ مکان کی قید ہے. ارے ساری دنیا جب چاہے جہاں چاہے حسین حسین کرے. غور کیا آپ نے؟ یہ ہے عزاداری حسین, جو جہاں چاہے جب کہے جس وقت چاہے جس لمحہ چاہے حسین حسین کرتا رہے. غور کیا آپ نے؟ بس ایک بات اور جلدی سے آگے بڑھا دوں, یہ ہے عزاداری حسین. عزیزان گرامی, اچھا ایک بات اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بسے کہ صاحب جو لوگ ٹکرا دیتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے للہ نہ ٹکرائیے, کیونکہ یہ چیز بہت اہم ہے. اس لیے کہ حسین نے اسے اپنا سب کچھ دے کے بچایا ہے, لہذا ٹکرانے کی کوشش نہ کیجیے. مگر آج جب بات آئی گئی ہے تو آپ یہ بھی سنیے اور سن ہی کے جائیے. کہا صاحب امام حسین کی عظمت دیکھیں اور عزاداری حسین کی عظمت دیکھیں. آپ نماز پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا واجب ہے کہ واجب ہے. میں نے کہا یہ بتائیے شریعت میں نماز واجب کس پہ ہے؟ کہنے لگے صاحب بالغ پہ واجب ہے, نابالغ پہ واجب نہیں. معلوم ہے نماز ہے مگر بالغ پہ ہے, نابالغ پہ نہیں. اچھا روزے پہ بھی عالم اسلام خوب اتراتا ہے. کہ سب روزہ رکھیں گے؟ کہ جی نہیں, جو صحت مند ہے اس پہ روزہ ہے, مگر جو بیمار ہے اس سے ساقط ہے. یہ سنیے گا, بیمار سے روزہ ساقط ہے. اچھا چلیے حج, کیا سب پہ حج واجب ہے؟ کہ جی نہیں, جو مالدار ہے اس پہ حج ہے, مگر جو غریب ہے اس پہ حج نہیں ہے. غور کیا آپ نے؟ تو للہ یہ چیزیں اور ہیں, ان کی عظمت اور ہے, ان کا معیار اور ہے. اس کو عزاداری حسین سے نہ ٹکراؤ, ورنہ ہمیں بھی شریعت کے اکارڈنگ تمہیں جواب دینا پڑے گا. میاں نماز واجب ہے مگر بڑے پہ ہے چھوٹے پہ نہیں. روزہ واجب ہے مگر صحت مند پہ ہے, بیمار پہ نہیں. حج واجب ہے مگر دولت مند پہ ہے, مفلس پہ نہیں. ارے سلام کرو حسین کو, ایک ہے عزاداری حسین. اجی چھوٹا بھی حسین حسین کرے, بڑا بھی حسین حسین کرے, امیر بھی حسین حسین کرے, غریب بھی حسین حسین کرے, اجی صحت مند بھی حسین حسین, اور بیمار بھی حسین حسین. یہ ہے کمال. اللہم صلی علی محمد وعلی بعضیزان گرامی. اللہم صلی علی محمد وعلی. بالکل کامن سی بات ہے, سامنے کی بات ہے. آپ خود شریعت اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے پہ نماز ہے چھوٹے پہ نہیں, صحت مند پہ روزہ ہے بیمار پہ نہیں, دولت مند پہ حج ہے غریب پہ نہیں. مگر واہ عشق حسین, کیا نعمت دے کے گئی ہے ہمیں. خدا کی قسم, چھوٹا بھی حسین حسین, بڑا بھی حسین حسین, بیمار بھی حسین حسین, صحت مند بھی حسین حسین, امیر بھی حسین حسین, اور غریب حسین حسین. جے عظمت عزاداری. سن رہے ہیں آپ؟ او عزیزان گرامی, یہ خام خواہ کی باتیں کوئی ہم سے نہ کرے کہ صاحب عزاداری اگر اتنی اہم ہوتی تو اللہ نے اسے واجب کیوں نہ کیا. تو ضروری نہیں ہر اہم چیز واجبی کر دی جائے. غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اگر اتنی اہم ہوتی تو اللہ نے اسے واجب کیوں نہ کیا. ارے واجبات کی منزلیں آ جاتی کہیں اور, فروع دین میں, لیکن جو اصول دین کی علامت ہو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہاں دیکھیے آپ کیا مسئلہ ہے. تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عزاداری حسین کو واجب نہیں کیا, لہٰذا لوگ مار پھولے نہیں سماتے. وہ کہتے صاحب اگر اتنی اہم ہوتی تو یہ واجب ہوتی. تو آئیے میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں
کہ واجب و مستحب کا مسئلہ کیا ہے۔ سنیے آپ، اور سامنے کی بات سنیے اور جلدی سے میں بات پہنچا لے جاؤں۔ عزیزان گرامی، لوگ یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ صاحب عزاداری حسین واجب نہیں، اور اوپر سے ایک بھونڈا کمنٹس اور ہوتا ہے کہ صاحب عزاداری حسین واجب نہیں مگر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، آؤ اسی پہ طے کر لو، یہ بتاؤ حج واجب ہے کہاں ہے؟ میں نے کہا سال بھر میں کئی دفعہ ہوتا ہے؟ کہا ایک دفعہ۔ کہا کتنے جاتے ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے صاحب 40,000، 50,000، 1,00,000، 1,50,000، حد اکثر 40,000، اور حد اکثر 40 لاکھ، اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ چلیے میں پوری تعداد جمع کر کے کہہ دوں، 50 لاکھ سے زیادہ آدمی ہو ہی نہیں سکتے۔ ابھی تک تو آنکڑا وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ چلیے میں کہہ سکتا ہوں کسی ساتھ سبسڈی بھی لگا دی جائے اور ساری سچویشن کر دی جائے اور فری چھوٹ دے دی جائے، ویزے بھی دے دیے جائیں، تو بھی 1 کروڑ سے زیادہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اس سے زیادہ وہاں سما ہی نہیں سکتے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مگر عزیزان گرامی، اتنی ساری چیزوں کے باوجود یہ ہے کیا؟ کہ یہ ہے واجب۔ واجب کیسے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے بلایا ہے، آؤ میرے گھر آؤ، طواف کو آؤ، طواف کو آؤ۔ بنایا کہے لیے گیا؟ راکعین کے لیے، ساجدین کے لیے، معصومین نے بنایا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، پتہ چلا وہ مقام جسے اسماعیل و ابراہیم نے ہاتھوں سے بنایا ہو، اللہ نے وہاں بلایا ہو، تو وہاں 1 کروڑ سے زیادہ نہیں پہنچے، مگر وہ کربلا جسے حسین نے خون سے سینچا ہو اور بلایا بھی نہ ہو، ہر سال وہاں 4 کروڑ کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی مستحب ہیں کہ جو حاوی ہو گئے واجب پر۔ اور کیا آپ نے؟ اب سنیے، مومنین کا انہیں جانا بھی راس نہیں آتا، یہ کہتے ہیں صاحب وہاں بلایا نہیں گیا تب بھی جاتے ہیں، اور یہاں بلایا گیا ہے تو بھی کم جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے وہ کہہ رہا ہوں کہ بھیا یہ پرابلم آپ کا ہے، اسے آپ سوچئے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہاں بلایا نہیں گیا اور یہاں بلایا۔ لیکن آپ جو واجب و مستحب والی بحث کر رہے ہیں، میں اس مجمع میں ایک مثال دے رہا ہوں اور بات پہنچا دے رہا ہوں۔ بہت آہستہ سے اس بات کو سن لیجئے، میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ 2 سگے بھائی تھے، اسے غور سے سنیے گا۔ 2 سگے بھائی تھے، دونوں میں آپس میں انبن ہو گئی۔ ایسی انبن ہوئی کہ ان کا آپس میں آنا جانا بند، سلام دعا بند، اٹھنا بیٹھنا بند، مجلس ماتم بند، کھانا پینا بند، شادی بیاہ بند، آنا جانا بند، ساری چیزیں بند۔ اور اس بند سے اللہ ہماری قوم کو بچائے رکھے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اتنا برا بند ان کے اوپر لگ گیا کہ معلوم ہوا انہوں نے اس فتوے پہ عمل کیا جیسے فتویٰ آیا وہاں سے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں صاحبان شعور بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا انہوں نے خوب اس پر عمل کیا، مگر ہوا یہ کہ 2 بھائی تھے، دونوں میں جھگڑا تھا، دونوں میں بول چال بند تھی، سارا بند ان کے اوپر لاگو تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک بھائی کے بیٹے کی شادی پڑ گئی۔ اب اسے سن لیجئے گا آپ۔ اب جو ایک بھائی کے بیٹے کی شادی پڑی تو انہوں نے کارڈ چھپوایا۔ جب کارڈ چھپا اور نویٹ چھپا تو انہوں نے اپنے سارے عزیزوں کے ہاں، رشتہ داروں کے ہاں، کنبے والوں کے ہاں، سب کے ہاں بھجوایا۔ جب بھجوایا تو یہ گھر پہ بیٹھے اور سوچنے لگے کہ میں نے کارڈ تو بھیج دیا ہے، اب ظاہر ہے کہ سارے رشتہ دار آئیں گے، سارے اقربا آئیں گے، لیکن وہ بھی کون آئے گا؟ کہ جو میرا ہوگا وہ میرے بھائی کا بھی ہوگا، اور جب آئیں گے تو ظاہر ہے رہیں گے میرے یہاں، کھائیں گے میرے یہاں، سوئیں گے میرے یہاں، ناشتہ میرے یہاں، کھانا میرے یہاں، نہانا دھونا میرے یہاں، مگر جائیں گے اس کے یہاں بھی، کیونکہ ظاہر ہے جو میرا چچا وہ میرے دشمن میرے بھائی کا بھی چچا، جو میرا پھوپا وہ اس کا بھی پھوپا، جو میرا خالو وہ اس کا بھی خالو، جو میرا رشتہ دار وہ اس کا بھی رشتہ دار، اور ہم یہاں چارپائی، جنریٹر، کھانا، ناشتہ، اس میں اتنا بزی رہیں گے ہم اپنی کچھ بھی نہ کہہ پائیں گے، اور وہ لوگ تو آنے والے مہمانوں کو خوب بھریں گے۔ بھائی اسی ٹینشن میں یہ تھے کہ بھیا ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم صفائی دے پائیں، اور یہ لوگ آئیں گے ہمارے یہاں، جائیں گے وہاں، اور ہمارے خلاف خوب بھرے جائیں گے۔ اسی ٹینشن میں یہ بھائی تھے۔ پھر انہوں نے سوچا یار یہ ٹینشن ختم ہی کر دیں، اپنے بھائی کو بھی شادی میں بلا لیں۔
تو انہوں نے جو محلے کے میڈیٹرز تھے ان سے گفتگو کی، ان کا اچھی بات ہے یار، چلو اچھی بات ہے، پیچ اپ ہو جائے۔ وہ لے کے گئے دق الباب کے، کہ کون کا تمہارا بھائی آیا ہے، کہ ان سے کہہ دو اپنا منہ لیے ہوئے یہاں سے چلے جائیں۔ کہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کہے چلے جائیں؟ کہا نہیں ان سے کہہ دو بالکل ہم خفا ان سے بات نہیں کریں گے۔ کہ بیوقوفو، محلے والوں کی تو قدر کرو۔ بہرحال دروازہ کھلا اور سامنے بھائی کے ہوا، اتنے میں شکوے کا بازار گرم ہوا، اور انہوں نے کہا کہ صاحب فلاں مقام پہ تمہاری بیوی نے ہماری یوں اہانت کر دی، اور فلاں موقع پہ تمہارے لڑکے نے ہمیں یوں ذلیل کر دیا، اور اس نے تمہارا سلام تک نہ کیا۔ عزیزان گرامی خوب شکوہ ہوا، اور میڈیٹرز جو تھے وہ بیچ میں ٹھنڈے پانی کی بوٹلیں چلا رہے تھے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، نرم ہو جائے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم نہیں شریک ہوں گے، لے دے کے معاملہ تیار ہو گئے کہ ہاں شادی میں شریک ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ دیر کس بات کی ہے، وہاں گھر پہ تیاری ہو رہی، اٹھیے اور چلیے بھائی کے ساتھ۔ اتنے میں بھائی نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، چلیے۔ ابھی گھر سے کچھ دور چلے تھے، ہاتھ چھڑا کے کہا اما چھوڑو ہم بعد میں آ جائیں گے۔ پہلے والوں کا زیادہ نخرے نہ دکھائیے، اب چلیے، بات ہو گئی، معافی مانگ لی، سب کچھ ہو گیا، اب چلیے گھر، آپ کے بھتیجے کی شادی ہے۔ اور باپ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے آپ کے بھتیجے کے سر پہ صحرا نہیں بندھے گا۔ تو یہ چچا جان پہنچے۔ اب جو پہنچے تو جیسے ہی گھر میں قدم رکھا سامنے سے بھاوا جا گئی، اور انہوں نے جلدی سے بڑھ کے ایک شیرینی کی ڈلی منہ میں ڈال دی۔ کہا ارے دیور جی آپ تو عید کے چاند ہو گئے تھے۔ سامنے سے بھتیجی آئی اور چچا ابا سے لپٹ گئی، چچا ابا آپ کے بنا گھر سناٹا تھا۔ غور کر رہے آپ؟ عزیزان گرامی اتنے میں وہ رشتہ دار جو بہن آئی ہوئی تھی وہ بھی آ گئے، اے بھیا اچھا وہ تم آ گئے، ہم تو ٹینشن میں تھے کہ کس کے گھر جائیں کس کے گھر نہ جائیں۔ غور کیا آپ نے؟ عزیزان گرامی یہ کنڈیشن پوری بنی ہوئی تھی، مگر ہوا یہ کہ چچا جان اپنے بھتیجے کے رشتے میں شریک ہوئے اور اپنے بھتیجے کے سر پہ صحرا دیکھا، کیونکہ باپ کہہ رہا تھا جب تک آپ نہیں آئیے گا ہم اپنے بچے کی برات نہیں نکالیں گے، سر پہ صحرا نہیں سجائیں گے۔ تو میں نے یہ وہ مثال دی ہے جو آپ کو ہر سماج میں، ہر مذہب میں، ہر سوسائٹی میں، ہر محلے میں، ہر گھرانے میں دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ اکثر شادی بیاہ کے موقع پہ لوگوں کے منہ پھولے ہوتے ہیں، وہ آدمی جاتا ہے، مناتا ہے، سوری واری بول کے لے کے آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر اسی کے برعکس ایک مثال دے رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے آپ نے دنیا میں کوئی ایسی جگہ دیکھی کہ کسی کے بیٹے کا جنازہ پڑا ہو اور وہ اپنے ناراض بھائی کے گھر گیا ہو، کہہ رہا ہو جب تک آپ نہیں آئیے گا میں اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاؤں گا؟ کہ ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے۔ کہ پھر کہ صرف کہلوا دیتا ہے کہ بتا دینا وہاں بھی کہ اتنے بجے مٹی ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا؟ دیکھیں خوشی کا موقع اور ہے، غمی کا موقع اور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ خوشی میں بلایا جاتا ہے، غمی میں بتایا جاتا ہے۔ خوشی میں انویٹیشن ہے، غمی میں انفارمیشن ہے۔ خوشی میں اطلاع دی جاتی ہے، خوشی میں دعوت دی جاتی ہے، غمی میں اطلاع دی جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ لوگ خام خواہ کہتے ہیں صاحب وہ واجب وہ مستحب، وہاں بلایا گیا یہاں بلایا نہیں گیا۔ عقل کے اندھو ذرا غور کرو، اما حج ہے خوشی کا موقع، سنیے گا، وہاں نبی کا بیٹا بچا ہے، لہٰذا اللہ نے دعوت دے کے بلایا ہے۔ کربلا ہے غم کا موقع، یہاں نبی کا بیٹا ذبح ہوا ہے، لہٰذا محرم کے چاند نے بڑھ کے اطلاع دیا ہے۔ اب دنیا جانتی ہے کہ اگر خوشی میں آؤ گے تو لمحے بھر کے لیے، اگر نہیں آئے تو رشتہ ناساز رہے گا، مگر بعد میں کسی نہ کسی موقع پہ پھر بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایک لمحے کو غمی میں نہ آیا تو کبھی بھائی کو اپنے منہ نہ دکھائے گا۔ اے دنیا والوں آپ سمجھ میں آیا کہ حج ہے خوشی کا موقع، اللہ نے بلایا، کربلا ہے غم کا موقع، محرم کے چاند نے بتایا تم حج پہ جاؤ گے اللہ کی خوشی تو ہوگی، مگر اگر محرم میں نہ آئے تو محمد کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ صلوات پڑھ لے برما۔ اچھا ایک ذرا اور صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی 35-40 منٹ آپ کا میں نے لے لیا، بس جلدی سے بات تمام کر دوں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ حج خوشی کا موقع ہے، وہاں بلایا گیا۔ کربلا غمی کا موقع ہے، یہاں بتایا گیا۔ اگر آپ اپنے یہاں کسی کی خوشی میں ایک بار نہیں گئے تو ایسا نہیں زندگی بھر رشتہ بگڑا رہے گا،
پھر ہاسپٹل چلے جائیں گے، عیادت کو چلے جائیں گے، مرنے میں چلے گئے، رشتہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انصاف سے بتائے، اگر اپنے جوان بھتیجے کی میت پہ نہ گئے تو یہ بتائیے آپ اپنے بھائی کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ زندگی بھر آپ سے سوال ہوگا اور کبھی آپ سے بات نہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، دنیا کی اپنی مرضی ہے، لاکھ حج پہ جائیں، واجب ہے، اللہ نے بلایا ہے، جاؤ، مگر یہ سوچ لینا اگر حسین کے غم میں نہ آئے تو محمد کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اس لیے کہ غم حسین جاویدانی کیفیت کا نام ہے۔ غم حسین وہ ہے جسے رسول نے بتایا ہے۔ میں نے کوئی مجلس نہیں پڑھی، کوئی ذاکری نہیں، کوئی خطابت نہیں، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ شریک غم ہوئے، شریک مجلس ہوئے، بی بی آپ کی آمد قبول کریں، شہزادی ہماری ذاکری قبول کر لیں۔ عزیزان گرامی، میں 2 منٹ میں مصائب پڑھ کے مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ آپ پرسہ دینے آئے ہیں، اے عزادارو، نوحہ خان آئے ہیں، انجمن ہے، ماتمی ہے، خدا سارے جوانوں کو سلامت رکھے، سارے بزرگوں کا سایہ سروں پہ باقی رکھے، خدا ساری سادات خواتین، ساری بیویوں کی چادروں کی اللہ حفاظت کرے۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ مصائب بھی نہیں پڑھتا، میرے پاس وقت نہیں، 2-3 فقرے مصائب کے سن لو، میں مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ بس دل چاہتا ہے کہ آج کربلا کے اس مسافر کا مصائب پڑھ دوں، اس کی غریبی پڑھ دوں، اس کی مصیبت پڑھ دوں، کہ جس سے بار بار لوگ پوچھتے تھے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہو گئی؟ سجاد رو کے مرثیہ پڑھتے، الشام الشام الشام، مولا کہاں رلایا گیا، مولا کہاں تڑپایا گیا، مولا کہاں ستایا گیا؟ سجاد رو رو کے کہتے شام میں، شام میں، شام میں، مولا شام میں کیا ہو گیا؟ بس ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے معیار کی مجلس نہیں پڑھی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر عزیزان گرامی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ شام عجب ہے، سجاد نے رو کے کہا شام میں، شام میں، شام میں۔ تاریخ کہتی نعمان بن منذر نام کا ایک آدمی آگے آیا، کہتا مولا سب سے زیادہ اذیتیں کہاں ہوئی؟ سجاد نے کہا شام میں۔ کہا مولا شام میں کیا ہو گیا؟ سجاد نے رو کے کہا 7 مصیبتیں شام میں ایسی توڑی گئیں کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ اب تم جانو، تمہارا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، تمہیں کیسے پرسہ دینا ہے۔ بڑے اہتمام سے تم نے سامان عزا بچھایا ہے، بڑے اہتمام سے اسباب کریا کیا ہے نا۔ میں 2 منٹ کے لیے مصائب پڑھ دوں، جیسے چاہو پرسہ دے لو، اللہ تمہاری زندگی دراز کرے۔ اے عزیزان گرامی، امام کا جملہ ہے 7 مصیبتیں شام میں ایسی پڑی کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ نعمان کہتا مولا مصیبتیں بیان تو کر دیں۔ سجاد روئے ہیں اور 35 برس تک خون رونے والا تمہارا مولا رو کے کہتا نہ پوچھو، شام میں ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا جاتا تھا جہاں دن کو شدت سے دھوپ ہوتی اور رات کو کثرت سے اوس ہوتی، اور دھوپ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ سجاد ایک پیر اٹھائے تو دوسرا زمین پر، دوسرا اٹھائے تو پہلا زمین پر۔ ارے زنجیریں ہلاتے تھے، جب بہن پوچھتی بھیا کیا ہو گیا، سجاد کہتے تھے ارے بدن کا گوشت سلگ رہا ہے۔ جزاکم اللہ، بلند ہو گئی آپ کی آوازیں۔ مولا اور کیا مصیبتیں ہو گئیں؟ سنو گے، تمہارے بھی گھر ہے نا، فیملی ہے، اہل خانہ ہے۔ سجاد رو کے کہتے نہ پوچھو، جب ہمارے گھر والوں کو لوگ بازاروں میں لاتے تھے نا تو ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکی جاتی تھی، کوئی ہم پہ پتھر پھینکتا تھا، ارے کوئی ہمارے اوپر آگ کے شعلے پھینکتا تھا۔ روایت کا جملہ، سر پہ ایک سفید پارچہ تھا کہ ایک شعلہ بیمار کے سر پہ آیا، ارے جس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہو وہ سجاد کیا کرے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ایک مرتبہ بابا کا سر دیکھا، بابا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مولا اور کیا مصیبت ہو گئی؟ سجاد نے رو کے کہا اقعد ذلیلاً فی دمشق کاننی من الزنج عبد غابا عنہ نصیرا۔ ارے ہمیں شام کے بازاروں میں ظالم ایسے گھسیٹتے تھے کہ جیسے ہمارا کوئی نہ ہو، ارے ترک و دیلم کے قیدی کی طرح گھسیٹا جاتا۔ مولا اور کیا ہو گیا؟
کہ بازاروں میں لا کے ظالم آوازیں دیتے تھے۔ نعمان کہتا مولا آواز کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے یہودی آؤ، کافروں آؤ، مشرکوں آؤ، ارے جلدی آؤ، اس لیے کہ آج ان کا قافلہ آیا ہے جن کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے۔ میں یہ سننا تھا کہ شام کے ہر طرف سے اتنے پتھر چلتے ہیں کہ کوئی سکینہ کے سر پر، کوئی پھوپھی کی پیشانی پر۔ اللہ اکبر۔ مولا اور کیا مصیبت ہو گئی؟ سجاد نے پھر رو کے کہا نہ پوچھو، سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہو گئی کہ آگے آگے شہداء کے سر ہوتے تھے، پیچھے پیچھے بلوے عام میں سر برہنہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری پھپھیاں ہاتھ پس گردن ہوتے تھے۔ قیامت یہ ہوتی تھی کہ ظالم نیزے لے کے رقص کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ نیزہ ان پھپھیوں کے پاس آتا، ان ماؤں کے پاس آتا۔ ارے اکبر کا سر فضیلہ کے پاس، قاسم کا سر فروا کے قریب، عباس کا سر میری پھوپھی ام کلثوم کے قریب، اور میرے بابا کا سر پھوپھی اماں کے قریب۔ جیسے پھوپھیاں سر کی طرف ہاتھ پھیلائے، ظالم نے اسے کھینچ لے۔ جزاکم اللہ۔ سن رہے ہو جملہ؟ مولا اور مصیبت کیا ہوئی؟ امام فرماتے ہیں وہ نیزے والا سر لے کے ظالم رقص کرتے تھے، اور رقص کرتے کرتے جہاں سنگ لاخ زمین دیکھتے تھے وہاں سر سمیت نیزے کو زمین پہ پٹک دیتے تھے۔ ارے جیسے ہی سر کو پتھر پہ مارے سر شگافتہ ہو، خون تازہ، پھوپھیاں تڑپ کے کہتی واہ غربتہ۔ جزاکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، دے چکے آپ پرسہ، بس ایک جملے کی زحمت ہے، جیسے چاہو پرسہ دے لو۔ عزادارو رو کے نعمان نے پوچھا مولا وہ 7ویں مصیبت بیان کر دیے، آقا 7ویں تکلیف بیان کر دے۔ سنو گے جملہ؟ سجاد نے رو کے ایک جملہ کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ سنو کتنی غریبی ٹوٹی تھی میرے مولا پر، کتنا بے کس تھا میرا امام۔ رو کے سجاد نے ایک جملہ کہا اور بے ہوش۔ مولا 7ویں مصیبت بیان کر دے۔ سجاد رو کے کہتا شام میں ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی۔ یہ جملہ کہہ کے مولا بے ہوش ہو گئے۔ تم نہیں سوچ سکتے، میں بھی یہی سوچتا تھا آخر اس جملے میں درد کتنا ہے کہ کربلا سے شام تک کا مسافر بے ہوش ہو گیا۔ سجاد یہ جملہ کہہ کے بے ہوش ہو گئے کہ ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی۔ اے نوجوانوں اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے۔ سنو گے قیامت ہے، قیامت ہے۔ اب جو مولا بے ہوش ہوئے پانی چھڑکا گیا، ہوش میں لایا گیا۔ نعمان کہتا مولا کیا بے حرمتی ہوئی؟ اب جو سجاد نے جملہ پڑھا قیامت، لو میں جملہ آخری پڑھ رہا ہوں، مجلس تمام ہے، مگر ایک جملہ میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں، ایک جملہ غریب مولا کا پڑھ کے مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ عزیزو آج بھی عرب میں ایک دستور ہے، ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، وہاں کے بدو، وہاں کے جاہل، وہاں کے گوار، عرب میں آج بھی وہ کھیل کھیلتے ہیں۔ جب کوئی بکری، گوسفند، جانور مر جاتا ہے تو اسے زمین پہ پھینک دیتے ہیں، پھر وہاں کے بدو اپنے ہاتھوں میں لمبی لمبی کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے ہیں، جو مری ہوئی بکری کو اپنی لاٹھی کی زور پر پہلے ہوا میں اچھال دیتا ہے، اسے فاتح تصور کرتے ہیں کہ یہ جیت گیا، یہ اول آیا، یہ فرسٹ آیا، اسے جیتا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ پڑھا ہے حضور ذہنی کے لیے، مگر اب میرے مولا کا جملہ سنو۔ سجاد رو کے کہتے میرے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی۔ یہ کہہ کے مولا بے ہوش، جب ہوش میں آئے رو رو کے نعمان پوچھتا مولا شہداء کے سروں کی کیا بے حرمتی ہو گئی؟ سجاد نے منہ پہ ماتم کیا، کلیجے پہ ہاتھ مارا، ارے نہ پوچھ، رائے کا شام میں کئی بابا کا سار، کئی اکبر کا سار، کئی قاسم کا سار، کئی چچا کا سار زمین پہ رکھ دیتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے۔ اب جو گھوڑا دوڑا کے آتے، کبھی اکبر کا سر ہوا میں، قاسم کا سر ہوا میں، اکبر کا سر ہوا میں، بابا کا سر ہوا میں، چچا کا سر ہوا میں، پھوپھیاں تڑپ جاتی، منہ سے آواز واہ غربتہ، واہ حسینہ، واہ غریبہ۔